گزرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَكُونُ إِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ وَإِمَّا بِتَاءِ التَّانِيثِ۔ یہ چوتھی شرط ہے ترخیم منادہ کے لیے۔ تین شرطیں نفی والی تھیں کہ منادہ مضاف نہ ہو اور مستغاث نہ ہو، مستغاث بالعلی مضاف باللام دونوں، اور منادہ ایسا نام نہ ہو کہ جس کی اصل جملہ ہوتی ہے۔ چوتھی شرط وجودی ہے کہ منادہ کے اندر ترخیم جائز اس وقت ہوگی جب دو میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے۔ اما علمن زائدن اعلی ثلاثت احرف، یا تو وہ تین حرفوں سے زائد والا علم ہو، تین حرفوں سے زائد ہو اور علم ہو، جیسے یا حارث ہے یا جعفر ہے۔ حارث میں بھی چار حرف ہیں، جعفر میں بھی چار حرف ہیں، علم بھی ہے۔ عالم کی شرط بھی لگائیے اور زائد علی الثلاثہ، تین حرفوں سے زائد ہونے کی بھی۔ عالم کی شرط اس لیے لگائیے کہ اگر آخر سے حذف بھی کر دیا جائے ایک حرف تو عالم ہونے کی وجہ سے چونکہ اس میں شہرت ہوتی ہے، لہذا کسی دوسری چیز کے ساتھ دوسرے لفظ کے ساتھ اس کا التباس نہیں آئے گا۔ اور تین حرفوں سے زائد ہونے کی شرط اس لیے لگائی کہ اگر تین حرف ہوں اور تیسرا حرف حذف کر دیا جائے، ترخیم کر دی جائے اس میں، تو پیچھے دو رہ جائیں گے، تو دو کی وجہ سے کلمے کا وزن ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وزن کے لیے کم از کم تین لفظوں کا ہونا ضروری ہے، حرفوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر تین ہی حرف کا اسم ہو، اس میں سے بھی ایک حرف میں ترخیم ہو جائے تو پیچھے دو رہ جائیں گے، تو محض تخفیف کے لیے کلمے کے وزن میں کمی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے تین حرفوں سے زائد کی شرط لگائی۔ تو چوتھی شرط میں دو میں سے کسی ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ وہ عالم ہو اور تین حرفوں سے زائد والا ہو، یا اما بتائے تانی سے، کہ اگر وہ منادہ ایسا ہو کہ اس کے آخر میں تائے تانیث ہو، یا وہ منادہ ایسا ہے کہ جس کے آخر میں تائے تانیث ہے، جیسے یا وہ عالم اگر نہیں ہے، اگر عالم نہیں ہے تو پھر آخر میں تائے تانیث کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ تائے تانیث ایسا کلمہ ہے کہ جس کا حذف کرنا باقی رکھنا زائد ہونے کی وجہ سے برابر ہوتا ہے۔ جیسے شاتو کا لفظ ہے، اس کو منادہ بنائیں یا شاتو، تو ترخیم کریں، تا کو حذف کر دیں یا شا۔ اسی طرح ثابتو کا لفظ ہے، تا کے ساتھ، گول تا کے ساتھ ثابتو کا لفظ ہے، تو تا کو حذف کریں گے یا صابا۔ تو یہ چوتھی شرط ہے کہ جس میں دو میں سے کسی ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ زِيَادَتَانِ فِي حُكْمِ الْوَاحِدَةِ كَأَسْمَاءَ وَمَرَوَانَ أَوْ حَرْفٌ صَحِيحٌ قَبْلَهُ مَدَّةٌ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ حُذِفَتا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب شرائط بیان کرنے سے فارغ ہوئے نا، تو اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ترخیم کے لفظوں کی تعداد بیان کر رہے ہیں کہ منادہ کے آخر سے جب ترخیم کی جائے گی تو کتنے حرفوں کو حذف کیا جائے گا۔ تو مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کانا فی آخری زیادہ تانے فی حکم الواحدت، کہ اگر منادہ ایسا ہے جس کے آخر میں دو حرف زائد ہیں اور ان کو زائد بھی
ایک غرض کے لیے کیا گیا ہے. حکم یعنی غرض، ایک ہی غرض کے لیے ان دونوں کو زائد کیا گیا ہے. تو ان دونوں کو ایک لفظ کے قائم مقام بنا دیا جائے گا اور دونوں کو حذف کر دیں گے. جیسے اسماء کا لفظ ہے، اب اس کے آخر میں دیکھیں حمزہ سین میم یہ حروف اصلی ہیں، الف اور حمزہ یہ زائد ہیں، یہ دونوں زائد ہیں اور وہ دونوں کو تانیث کے لیے زائد بنایا گیا ہے. اسی طرح مروانہ میں میم را واو حروف اصلی ہیں، الف اور نون زائد ہے، یہ تذکیر کے لیے زائد کیے گئے ہیں، ایک ہی غرض کے لیے زائد ہوئے ہیں، تذکیر مذکر بنانے کے لیے. تو اگر منادے کے آخر میں دو حرف زائد ہوں اور دونوں حرفوں کو ایک ہی مقصد کے لیے زائد کیا گیا ہو. نمبر 2، او حرف صحیح قبل مدت وهو اکثر من 4 احرف، کہ منادا کے آخر میں حرف صحیح ہو، اس سے پہلے حرف مدہ ہو. منادا کے آخر میں حرف صحیح ہے لیکن اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مدہ ہے، اور منادا خود بھی 4 حرفوں سے زائد کا ہے. اکثر من 4 احرف، 4 حرفوں سے زائد کا ہے. جیسے یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے منصور، میم نون صاد واو را 5 حرف ہیں. عمارو 5 حرف ہیں، 2 میم. ادریسو یہ الف دال را یا سین 5 حرف ہیں. تو 4 حرفوں سے زائد کا منادا ہے اور آخر میں صحیح حرف ہے. منصوروں میں را، عماروں میں میرا، ادریسوں میں سین، یہ حرف صحیح ہے یعنی حرف علت نہیں ہے. اور ان سے پہلے حرف مدہ ہے، ادریسوں میں یا مدہ ہے، عماروں میں الف مدہ ہے، منصوروں میں واو مدہ ہے. تو وہ منادا 4 حرفوں سے خود زائد ہو اور اس کے آخر میں حرف صحیح ہو، حرف مدہ نہ ہو، لیکن اس سے پہلے والا حرف مدہ ہو. تو حذفتا، ان دونوں صورتوں میں 2 حرفوں کو آخر سے حذف کر دیا جائے گا. لہذا یہ جو پیچھے کلمات ذکر ہوئے اسماء اور مروانہ، یا اس میں جب ترخیم کریں گے تو یا اسما یا مروا پڑھا جائے گا. اسی طرح منصوروں میں ترخیم جب کریں گے تو یا منصو، واو اور را دونوں کی ترخیم ہو جائے گی، یا منصو رہ جائے گا. عماروں میں ترخیم ہو جائے گی الف اور را کی، تو یا عامو رہ جائے گا، یا عامہ رہ جائے گا. ادریسوں میں یا اور سین کی ترخیم ہو جائے گی تو یا ادرے رہ جائے گا. اچھا، یہ 2 یہ شرطیں اس کی سمجھ نہیں آئی. کس چیز کی؟ یا منسو، یا ادری اور یا عمو، یہ ترخیم کریں گے نا؟ یہ تو نام ہے نا استاد جی؟ ہاں جی. نام ہے تو یہ جب منسو ہوگا تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ نام ہے. کیا مطلب؟ یا منصور ہوئے نا استاد جی؟ ہاں جی منصور. جب آخر سے 2 لفظ حذف کریں گے تو یا منسو ہو جائے گا. یا منصو. تو جی یا منسو ہو جائے گا، تو اسے جی جی، سمجھ آئے گی کہ یہ نام ہے استاد جی؟ تو کافیہ پڑا ہوا تو سمجھ آ جائے گی. ہر کوئی تو کبھی تھوڑی پڑتا ہے. ٹھیک ہے اور یہ استاد اہم بھی اسی کے لیے جتنے پڑا ہوا ہے نا. ہم جیسے نالائقوں کے لیے تو نہیں ہے استاد جی، مجھے تو نہیں پتا چل رہا نہیں. یا منسو یا ادری. دیکھیں نام ہوگا نا، جی نام ہوگا تو پتہ چلے گا کہ منصور نام نہیں ہوتا، منصور ہی نام ہوتا ہے، تو آخر سے ترخیم جی ہوئی جی ہے. جی عماروں میں
پتہ جب عامہ پڑھیں گے نا یا عامہ، تو ظاہر ہے کہ عامہ تو نام جی نہیں ہے پورا، جی، تو خود تو سمجھ آ جائے گی کہ آخر وہ میں جو عامہ، چاچا ہے رشتہ، نہیں عمہ عامہ عمو، ماں جو وہ ذہن حرکت میں ہے نا، آتا ہے استاد. نہیں جو جی جی، حرکت ہے وہ برقرار رہے گی. اچھا اچھا اچھا، ہاں جی. جی ٹھیک ہے سر. حذفتا تو دو حرفوں کو حذف کریں گے. وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا حُذِفَ الْاسْمُ الْأَخِيرُ، اور اگر وہ حرف وہ منادہ مرکب ہو، اور مرکب سے مراد مرکب اسنادی ہے، مرکب اضافی مرکب اسنادی نہیں ہے، یعنی مرکب اضافی اور مرکب اسنادی کے علاوہ ہے، مرکب اضافی بھی نہیں ہے اور مرکب اسنادی بھی نہیں ہے. یہ دونوں پیچھے ذکر ہو چکے ہیں منفی کی شرائط میں سے. تو ان کے علاوہ اگر منادہ مرکب ہے، جیسے مثلا بالا بکا ہے، مرکب منع صرف ہے، خمسۃ عشرہ ہے، مرکب مزی ہے، تو ان کو اگر عالم بنایا جائے گا، جیسے مالا بکا کو عالم بنا لیا یا خمسۃ عشرہ کسی کا نام رکھ دیا، تو اس کو جب ترخیم کریں گے منادہ میں، تو دوسرا جو اسم ہوگا اس کو حذف کر دیا جائے گا. لہذا بالا بکا میں جب اس کو عالم بنائیں گے، یا بالا بکا، یا بالا بکو، یا خمسۃ عشرہ کسی کا نام رکھ کے اس کو منادہ بنائیں گے، یا خمسۃ عشرو، تو اس میں آخری جو لفظ ہے بک اور عشر، اس کو حذف کر دیا جائے گا. یا بالو، یا بالا کہیں گے، یا خمسطا کہا جائے گا. آخری جو حذف جز ہے، جز اخیر، اس کو حذف کر دیا جائے گا. اس میں الفاظ حذف کیے جائیں ہاں گے جی، یا جز حذف کیے جائے گا؟ آخری نہیں، یہاں تو مرکب ہے نا، دوسرا جز حذف کریں گے. جی ٹھیک. وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَحَرْفٌ وَاحِدٌ، اور اگر ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہو جو دو حرفوں کے حذف والا ہے یا مرکب ہو، تو جزء ثانی کو حذف کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر تیسرا حرف ہو، تیسرا کوئی منادہ ہے، تو پھر اس کے آخر سے ایک حرف کو حذف کیا جائے گا. جیسے یا حارسو ہے نا، تو آخر میں حارسو کے اندر ایک حرف حذف کریں گے، تھا، یا ہارے رہ جائے گا، صرف ایک حرف کو حذف کریں گے. وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ، اچھا اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وَهُوَ إِمَّا وَيَكُونُ إِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلَى ثَلَاثَةِ حُرُوفٍ، یا وہ منادہ عالم ہوگا، تین حرفوں سے زائد ہوگا، وَإِمَّا بِتَاءِ التَّانِیث سے، یا تائے تانیث والا ہوگا. فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِ زِیادَتَانِ، اور اگر اس کے آخر میں دو زائد حرف ہوں، فی حکم واحد، ایک ہی مقصد کے لیے زائد کیے گئے ہوں، کا اسماہا و مروانہ، جیسے اسماء کا لفظ ہے، مروان کا لفظ ہے. او حرف صحیح قبل مدت، یا اس کے آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ ہو، وہ اکثر من اربعۃ احرف، اور وہ چار حرفوں سے خود زائد ہو، حذفتا، تو اس میں حذف کر دیا جائے گا دو حرفوں کو. وَإِنْ كَانَ مُرَكَّبًا، اور اگر منادہ مرکب ہو تو حذف الاسم الاخیر، آخری اسم کو حذف کر دیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو وہ حرف واحد، اس ایک حرف کو حذف کیا جائے گا. وَهُوَ فی حکم ثابت علی الاکثر، جب ترخیم ہو جائے تو ترخیم ہونے کے بعد جو منادہ مرخم باقی رہے گا، اس کا اعرابی حکم کیا ہوگا؟ تو یہاں سے اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اکثر، علی الاکثر سے مراد وہ لغت جو عمومی استعمال والی ہے، اکثر استعمال والی جو لغت ہے، تو اکثر استعمال والی لغت کے اعتبار سے یہ لغت امام سیبر رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور نحات کی
لغت ہے. تو اس کے مطابق منادا سے حذف ہونے والا جو حرف ہے وہ حقیقتاً ثابت حرف کے حکم میں ہوگا، موجود حرف کے حکم میں ہوگا، اگرچہ لفظوں سے اس کو حذف کیا گیا ہے لیکن اس کو معنی کے اعتبار سے برقرار رکھا جائے گا. جب اس کو برقرار رکھیں گے معنی کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے برقرار رکھیں گے، تو موجودہ حرف کی جو حرکت ہے اس کو اسی طرح رکھیں گے. جیسے یا حارثوں میں سا کو حذف کریں گے تو اس کے بعد را کی کسرہ برقرار رکھی جائے گی، یا ہارے پڑھا جائے گا. اسی طرح یا سمو دو دال حذف کریں گے تو واو دا کی ترخیم کرنے کے بعد واو کو جو پہلے ساکن تھی اب بھی ساکن میں پڑھا جائے گا، یا سمو پڑھا جائے گا. اور یا کاراوانے ہے، دو حرفوں کو حذف کیا تو یا کاراوا پڑھا جائے گا. اس لیے کہ جو حرف حذف ہو کے منادہ میں ترخیم ہوئی ہے اکثر لغت کے مطابق، اکثری لغت استعمال والی لغت کے مطابق وہ ثابت کے حکم میں ہے، موجود کے حکم میں. جب وہ لفظ جو وہ حرف حذف ہوا ہے لفظوں میں لکھا جائے تو اس سے پچھلے والے حرف کی حرکت نہیں بدلتی، تو اس کو حذف کر کے برقرار رکھیں، مطلب حکم کے اعتبار سے برقرار رکھیں تو حرف کی جو حرکت ہے وہ بھی نہیں بدلے گی، جس طرح پہلے حرکت تھی اسی طرح پڑھی جائے گی. یہ اکثری لغت ہے. وقد یجعل اسما وراثی، قلیل لغت کے مطابق منادہ مرخم کو مستقل منادہ شمار کیا جاتا ہے. قلیل لغت کے مطابق جو حرف حذف ہو گئے ہیں، ایک ہوا، دو ہوئے، یا آخر والا جز ہوا، تو یہ کل معدوم نسیم منسیہ شمار کیے جائیں گے، گویا کہ یہ ہیں ہی نہیں. اور جو موجود حرف ہیں اس کے اعتبار سے منادہ کے قواعد کے مطابق اس کو پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر یا ہارے ہے، یا ہارے سو ہے، سا کو حذف کریں گے، یا ہارو، را منادہ مفرد معرفہ ہونے کی وجہ سے مبنی برضم ہوگا. یا سمودوں میں یا سمی پڑھا جائے گا، کیونکہ سمودوں میں دال جب حذف ہوئی تو سمو ہو گیا. کلمے کے آخر میں واو ما قبل مضموم، تو کلمے کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہو یہ واو ثقیل ہوتی ہے، لہذا پہلے واو کے ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدلیں گے، پھر یا واو کو یا سے بدلا جائے گا تو سمو سے سمی پڑھا جائے گا. یا کراوانے میں جب ترخیم کی الف اور نون دونوں حذف ہو گئے تو کاراوا رہ گیا، قاعدہ کالا والا لگ کے کا واو کو الف سے بدل کر یا کرا پڑھا جائے گا. لیکن یہ لغت قلیل ہے. کثیر لغت عام استعمال کی جو لغت ہے اس کے مطابق محذوف حرف کو صرف لفظوں سے محذوف شمار کیا جائے گا، حقیقتاً موجود شمار کریں گے. لہذا جو بچے ہوئے حرف ہیں اس میں آخری حرف کی اپنی جو حرکت پہلے والی ہے وہی پڑھی جائے گی. وَهُوَ فِي حُکْمِ ثابت علی الاکثر، اور یہ منادہ مرخم اکثر کی لغت کے مطابق اس کے حرف محذوف ثابت شدہ حرف کے حکم میں ہوں گے. فَيُقَالُ یا ہارے، لہذا یا ہارے کہا جائے گا، یا سمو کہا جائے گا، یا کراوا کہا جائے گا. وقد یجعل اسما وراثی، اور کبھی اس کو مستقل اسم بھی شمار کیا جاتا ہے، یعنی بعض لغت کے مطابق، بعض کی لغت کے مطابق. فیقال، تو چنانچہ کہا جائے گا یا ہارو، یا سمی، یا کرا. چلے یہاں تک یہ بحث ہوگی، آگے دوسری الگ بحث ہے مستقل. ٹھیک ہے.